بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویژن پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. سامعین محترم، یہ ایک نہایت خوش آئند بات ہے کہ آج کا نوجوان نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر جہاں بہت ساری چیزوں کو عمیق گہرائیوں سے جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اس پر اپنا تبصرہ کرتا ہے، وہاں پر ایک آئی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، جو نیشنلی، انٹرنیشنلی اور گلوبلی پالیٹکس کو بالخصوص ڈسکس کرتا ہے. آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارمغان علی سرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی آر، آپ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کو کس انداز میں، کس نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ سو بیسیکلی بینگ دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر دنیا کی ساخت کیا ہے. بیسیکلی اسٹیٹس کس انوائرمنٹ میں اپنے سروائیول کو سر انجام دے رہی ہوتی ہیں اور کیا کیا بیسیکلی ان کی فارن پالیسیز میں ان کے ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ انارکی پہ بیس کرتا ہے، جس کو بیسیکلی آئی آر کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے اوپر ان کا کنسنسس ہے. فار ایگزامپل ان کا ہم بات کر لیں اگر لبرل اسکول آف تھاٹ کا یا ریئلزم اسکول آف تھاٹ کا، تو بیسیکلی دیز آر ٹو ڈومیننٹ تھیریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اب ہم سب سے پہلے اگر لبرل اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو وہ بیسیکلی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از انارکی آن دا انٹرنیشنل لیول. انارکی بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ انارکی بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ دا ایبسنس آف سینٹرل گورنمنٹ ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس، ان کے درمیان بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے. ٹھیک ہے، ہر کا کانسیپٹ اپنا ہے، تو وہ گیپ ہم انٹرنیشنلی لیول پر کس طرح فلفل کرتے ہیں؟ بیسیکلی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس بیسیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل سسٹم کو یا انٹرنیشنل افیئرس کو، جو کہ بہت ایک کمپلیکس فینومینا ہے، ان کو آپ کس طریقے سے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان کی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا آپ کس طریقے سے بہتر آپ ان کا حل دے سکتے ہیں. تو اگر آپ لبرل اسکول آف تھاٹ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اگر انارکی ہے تو آپ اس کو ریزالو کریں گے تھرو کوپریشن. اگر آپ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی بات کریں گے تو دیر از انارکی اور آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں بائی پاور میکسیمائزیشن، بائی پاور اسٹرگل، دس اینڈ دیٹ. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا، کولڈ وار جو یو ایس اینڈ رشیا کے درمیان تھی، اس کا جو نیکسٹ ٹائم فریم تھا، شیپ تھی اور گلوبلی آرڈر آؤٹ لک تھی، اس کا کیا یعنی کہ آج آپ آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں، اسپیکٹ دیکھتے ہیں، تاثرات دیکھتے ہیں یا اثر، وہ کتنا یعنی کہ پالیٹکس پہ اثر انداز ہوئی؟ بیسیکلی کولڈ وار ایرا جو ہے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1945 کے بعد، آفٹر دا اینڈ آف ورلڈ وار 2. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے ایلائز پاور تھے اگینسٹ دا ایکسس پاورس، ان کی آپس میں کنفرنٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں پرومیننٹ نیمز ہمیں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے نظر آتے ہیں، جو کہ بیسیکلی دنیا کے دو بڑے بلاکس کو لیڈ کر رہے تھے. اب ایک سائڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے رشیا نظر آتا ہے، جو کہ بیسیکلی کمیونسٹ ایجنڈا کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے ایجنڈا کو بیسیکلی ایکسپینڈ کر رہا ہے. دوسری سائڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے یو ایس اے، جو کہ بیسیکلی لبرل ویلیوز کو بیسیکلی ایکسپینڈ کرنا اور نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اندر اس کا اسپریڈ، اس کے حوالے سے وہ بیسیکلی کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اکنامک ماڈل ہے وچ از کیپٹلزم، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے جس نے بیسیکلی اس ٹائم پیریڈ میں جو بھی آپ کا گلوبل انوائرمنٹ تھا اس کو شیپ کیا تھا. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ قیام پاکستان کے بعد جو گلوبلی پالیٹکس میں جو ایک چینج بھی آئی اور اس کا ساؤتھ ایشیا پر جو اثرات ہوئے، وہ چاہے پازیٹیو ہیں چاہے نیگیٹیو ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں کیا جو میجر چینج آئی یا اس سے ہم کتنے متاثر ہوئے؟ بیسیکلی اگر ہم گلوبل پاور اسٹرکچر کی بات کریں تو اس ٹائم پہ گلوبل پاور اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بائی پولیرٹی کے اوپر بیس کر رہا تھا. ایک سائڈ پہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یو ایس لیڈ بلاک تھا، دوسری سائڈ پہ یو ایس ایس آر لیڈ بلاک تھا. تو
جو اسٹیٹس نیولی انڈیپینڈنٹ ہوئی تھیں ان کے امپیریل ماسٹر سے، ان کے پاس دو ہی آپشنس تھے، یا وہ امریکہ کی بلاک میں بیسیکلی جوائن کرتے اس بلاک کو، یا پھر یو ایس ایس آر کو جوائن کرتے. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بیسیکلی یو ایس اے بلاک کا حصہ رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے بیسیکلی اس نے بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. اسپیشلی ہم ساؤتھ ایشیا کی بات اگر کریں، نیٹو +1 یا نیٹو کا ایلائے پاکستان کو کہا جاتا ہے. ہم نے سیٹو سینٹو کے پیکٹ سائن کیے، ایگریمنٹس اس طرح کے کیے. تو اوور آل پاکستان کی بیسیکلی فارن پالیسی جو تھی وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پیریڈ ہمیں یو ایس سینٹرک ہی نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں کہ ہماری سپورٹ ہمیشہ یو ایس اے کے ساتھ رہی ہے، ٹھیک ہے. امریکنز یعنی کہ یو کین سے کہ ان پالیسیز پر ہمارا عمل درآمد رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا اس بلاک کے ساتھ رہنا زیادہ فروٹفل تھا یا اس کے ساتھ ہم ہوتے تو زیادہ نہیں؟ بیسیکلی اس پورے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا اپنا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ ہمارا کس طریقے سے بیسٹ سرو ہو سکتا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے ہسٹری کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں ایک تھرڈ بلاک بھی تھا جو کہ بیسیکلی نان الائنمنٹ موومنٹ کا بیسیکلی ایک موومنٹ تھی. اس میں ہمیں انڈیا اور باقی نیشنز جو بیسیکلی اس کو پرسیو کر رہے تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہمیں اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کی جائے تو یہ ایک اوپن کوسچن ہے بیسیکلی پاکستان کے پولیٹیشینس کے لیے بھی، انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی. تو مجھے جو پرسنلی میرا اپنا اوپینین ہے وہ یہ کہ ہمیں اسٹریٹجک آٹونومی جو ہے ہمیں وہ پرسیو کرنی چاہیے تھی. ہمیں نہ یو ایس ایس آر کا حصہ بننا چاہیے تھا اور نہ ہی یو ایس اے کا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ رائے ہے کہ آج پاکستان کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، پاکستان کو کون سی اپنی لائن لینتھ اختیار کرنی چاہیے جس میں ہماری کامیابی مثمر ہے؟ بیسیکلی ایک یہ جو کوشچن ہے اس کے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ دو پارٹس میں ہم ان کو اگر ڈیوائڈ کر لیں تو پاکستان کے کچھ انٹرنل چیلنجز ہیں، کچھ ایکسٹرنل چیلنجز ہیں جو اس کو ریجن کے ساتھ یا یہ تو ہر کنٹری کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، میرٹس ڈی میرٹس ہر سب ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان ڈٹرمنٹس کی بیس پر ہی آگے بڑھنا چاہیے. ہم انٹرنلی اگر دیکھیں فار ایگزامپل تو ہمیں ایک کلاس بیس سوسائٹی نظر آتی ہے جس میں کلاس ہماری جو ہے بیسیکلی دن بہ دن ان کے اندر ایک گیپ واضح نظر آتا ہے. میں میٹیریل سائڈ کی بات کر رہا ہوں مارکسسٹ اپروچ کے ساتھ. تھوڑا سا سوسائٹی میں جو گیپ آ رہا ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز جتنی آج پاکستان کے اندر ہیں اتنی پہلے کیا میں پاکستان کے وقت تو نہیں تھی. تو یہ دن اوور دا ٹائم پیریڈ یہ ایوالو کرتی ہوئی ہماری پالیٹکس اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے. تو اس سارے سنیریو کے اندر ہمارے بیسیکلی یوتھ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. ہمارے بیسیکلی پولیٹیکل، اکنامک، سوشل ڈومینز میں ہم کس جگہ پہ لیک کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا وے فارورڈ جو ہے بیسیکلی وہ ایک کنسنسس کے تھرو ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ بیسیکلی ہمارا وے فارورڈ ڈرائیو کرے گا. اچھا، جو گلوبلی پالیٹکس ہے وہ ہماری جو انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان کی اپنی جو ایک سیاست ہے اس کا جو ایک فنامنا ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ریسرچر کہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے، کتنی افیکٹو ہوتی ہے، یا اس کا پازیٹیو زیادہ اثر ہوتا ہے یا نیگیٹو زیادہ اثر ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو آپ کا جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے وہی ڈٹرمن کرتا ہے. ہم اگر بات کریں اسٹرکچرل ریئلزم کی تو ہم فار ایگزامپل کولڈ وار ایرا کی بات کریں تو اس میں یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ افغان وار چل رہی ہے، دوسری سائڈ پہ آپ سیٹو سینٹو کے بھی سگنیٹریز ہیں آپ. اس سارے سنیریو میں پاکستان کو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی سائڈ پہ ٹلٹ کرنا پڑا. اس کے آگے جو بھی کانسیکوینسز تھے وہ ہمارے سامنے ہسٹری میں. اگر ہم اب انٹرنل سیاست پہ آ جائیں، پالیٹکس پہ آ جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان اتنے لمبے عرصے کے بعد کہاں پہ اسٹینڈ بائی ہے، کہاں پہ آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے، اور اس کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان بیسیکلی ہم سوشلی دیکھیں تو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے وہ بیسیکلی دن بہ دن شرنک ہوتی جا رہی ہے. ہمارا لوور مڈل طبقہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یا پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں. پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پولرائزیشن نظر آتی ہے.
اس کے علاوہ اگر ہم سوشلی دیکھیں تو ہمیں اچھا، یہ جو آپ پاورٹی لائن سے بھی یعنی کہ بلو لائن ہم جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا پالیٹکس کا جو انداز ہے وہ زیادہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے، یا ہماری پالیسی زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، یا اس میں ڈرا بیک کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے ریورس ہو رہے ہیں؟ بیسیکلی بہت ساری جگہوں پہ ہماری لیکنگز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے ساتھ کئی ملک، چائنا کی مثال ہے اور کئی ممالک کی مثال ہے جو ہمارے بعد یا ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، لیکن آج وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں دنیا کے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اگر ہم کولڈ وار ایرا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو اس ٹائم یہ تھا کہ پاکستان یو ایس بلاک کا حصہ تھا، کچھ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے نان الائنمنٹ موومنٹ کے اندر بھی رہا، پھر بعد میں مطلب کہ اس طریقے سے ٹلٹ کرتا رہا. لیکن میجر جو اس کا ٹائم فریم اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ حصہ رہا یو ایس لیڈ بلاک کا. تو ہماری جو بیسیکلی اکانومی تھی وہ بیسیکلی چل ہی کولڈ وار یا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر جو بھی اس وقت کے ڈٹرمننٹس تھے، میجر پاورز کی بیسیکلی جو پاور اسٹرگل تھی اس کے کانٹیکسٹ میں ہماری اکانومی بھی ڈرائیو ہو رہی تھی ادھر سے ہی. تو ہم نے اپنی انڈسٹری، اپنے ایگریکلچر، ہم نے بلکہ اب تو انڈسٹریل ریولوشن 4.0 اس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے کوئی واضح کوئی پالیسیز نہیں بنائی ہوئی، یا پھر ہمارے پاس ایون کہ ابھی بھی اس کا کوئی وے فارورڈ ہمیں اس طرح کوئی سیریس لیول پر نظر نہیں آتا. اچھا، یونیورسٹی میں آپ کی بھی ڈسکشن ہوتی ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، گروپ ڈسکشن بھی ہوتی ہوگی، تو آپ کس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر یعنی کہ اپنے آپ کو اسٹینڈ بائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پالیسی ہونی چاہیے، یہ فنامنا ہونا چاہیے، یہ ہمیں یہ اس وے پہ چلنا چاہیے جس میں ہم پازیٹیولی آگے جا سکتے ہیں اور گریجولی ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی سب سے پہلے اگر ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پولرائزیشن جو بیسیکلی ہم اتنے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں اس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک پوائنٹ پہ ایز اے نیشن آن دا نیشنل بیسس، آن آور نیشنل انٹرسٹ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے نیشنل کنسنسس بیسیکلی ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. وہ کیسے ہوگا؟ اصل میں تو کوشچن یہی ہے نا، بیسیکلی لیکن کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ کے لیے نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن وہ ڈیولپ کیسے ہوگا، وہ یعنی کہ معرض وجود میں کیسے آئے گا؟ بیسیکلی اگر میں تھوڑا سا فلوسافیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آج کا ٹائم پیریڈ جو ہے اس کو ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا کہتے ہیں، جس کے اندر بیسیکلی فیکٹس بیسیکلی ریپلیس ہو جاتے ہیں آپ کی پرسنل اوپینین، بلیوز یا کانسپائریسیز تھیریز سے. سب سے پہلے تو ہمیں فیکٹس کے اوپر ہمیں انالیسز کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اور اوپن پبلک فورمز میں ہمیں ان ڈسکشنز کو انیشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. اب جس طرح میں نے بات کی اور آپ کا اس کے اوپر بیسیکلی یہ رسپانس آیا کہ ہمارا بیسیکلی ہر جوان کہتا ہے کہ ہمارا ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. تو میں ایک چیز نارملی نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک یہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے پاس آئے گا کوئی مطلب معجزہ ہوگا یا کوئی ایک سپر ہیرو آئے گا جو کہ ہمارے مسائل حل کر دے گا. تو ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے خود ان چیزوں کو سوچنا ہوگا، اور فیکٹس کی بیسس پر ہم آج کھڑے کس جگہ پہ ہیں ہمیں اپنے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ڈومینس کو بیسیکلی ایڈریس کرنا ہوگا، پھر اس کی بیسس پہ آگے ہمیں بڑھنا ہوگا. یعنی کہ ہمیں کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے. ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم یعنی کہ شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے وہ ہمیں نعروں کی مطلب کہ پالیٹکس سے باہر آنا چاہیے. ہمیں بیسیکلی شارٹ ٹرم مائنڈ سیٹ سے باہر آنا چاہیے. ہمیں اپنے بات وہی ریپیٹ ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، ہماری آبادی کیا ہے، اس کی آبادی کے تقاضے کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے خطے کی ریجنل پالیٹکس کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. ہمیں گلوبلی ہم کس جگہ پہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ریجن کے ساتھ کس طریقے سے انٹیگریٹ کرنا چاہیے پولیٹیکلی، اکنامکلی، تھرو ویریس پلیٹ فارمز. فار ایگزامپل SCO ہو گیا. فار ایگزامپل اگر اسلامک ورلڈ کی ہم بات کریں تو OIC میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اچھا، ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کن پیرامیٹرز پر اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا چاہیے جن سے ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اپنا مثبت چہرہ ساری دنیا کے سامنے رکھ سکیں؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے پیارا سوال کیا. تو اس میں بیسیکلی ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ سسٹم کا دور. ٹھیک،
دنیا ایوالو کر کے نیشن اسٹیٹ سسٹم میں آ گئی. تو ہمارے لیے جو پیرامیٹر ہے، سب سے پہلے ہم نے جن پیرامیٹرز کی بیس پہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے وہ ہے نیشنل بیسس. ہم نے جو بھی بیسیکلی پالیسی بنانی ہے اس کو قومی بنیادوں پہ پہلے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم ہر سیکٹر میں ادھر اٹس پولیٹیکل، اٹس اکنامک، اٹس سوشل، جو بھی آسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے، ہمیں ان کو نیشنل بیسس کے اوپر دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا سویلائزیشنل اکاؤنٹس کو بھی ہمیں کھنگال کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے پولیٹیکل فلاسفرس، فار ایگزامپل شاہ ولی اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم اقبال کی بات کرتے ہیں، یا اور سیورل نام ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں، تو ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا، اور وہ ایک ہم بینگ اے مسلم نیشن کانسیپچولی وہ ان کا کیا یعنی کہ کانسیپٹ تھا، ان کے کیا یعنی کہ وہ کس چیز کو رول ماڈل سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم کا جو کانسیپٹ تھا پاکستان بنانے کا، کیا آج ہم اس سے آگے گئے ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ بیسیکلی تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا خواب فاؤنڈرز نے ایک تجویز، اسلامی فلاحی ریاست کا ایک کانسیپٹ تھا نا، ریاست کا. اب اس کے اندر میکانزم جو تھا وہ کچھ بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا، اس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں بیسیکلی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنا وے فارورڈ ہی دیکھنا چاہیے تھا، جو کہ ہمیں جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آ کے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ہمیں مکس اپ ہوتی نظر آ رہی ہیں. بہت شکریہ سامعین محترم، یہ تھے ارمغان علی سرور، جو اپنے تجربات کی روح سے انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اپنی تحقیق کی روح سے پاکستان اور انٹرنیشنل پالیٹکس پر بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک نظر بھی دوڑائی، اور جو میرٹس اور ڈی میرٹس انہوں نے بڑے احسن انداز کے ساتھ ڈسکس کیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.